السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی دعا کی جو کہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کا نام ہے ایبروٹینم۔ ایبروٹینم کی علامات کیا ہیں، وہ کس کس بیماری میں اور پیشنٹ کی کس کس حالت میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ہمارے آنے والے جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایبروٹینم کی۔ ایبروٹینم جوڑوں کی درد کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور یہ دعا اس جگہ پر استعمال ہوتی ہے جہاں برائیونیا اور روسٹاکس نے فائدہ پہنچایا ہو لیکن مکمل کام نہ کیا ہو۔ تو اس کی اپنی بھی کچھ علامات بالکل واضح ہیں برائیونیا اور روسٹاکس سے۔ اس کو ہم آرام سے ان دونوں ادویات سے علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کی ایسی تکلیف جہاں پر دل بھی متاثر ہو، اس دعا میں نکسیر بھی آتی ہے، خون ملا پیشاب بھی آتا ہے۔ یہ بندہ فکر مند ہوتا ہے، اس میں لرزہ طاری ہوتا ہے، اور اس میں دستوں کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ اسے پتلے دست آتے ہیں، لیکن جب پتلے دست آتے ہیں تو جوڑوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے قبض کی شکایت ہوتی ہے یا پتلے دست بند ہوتے ہیں تو وہاں پر جوڑوں میں یکا یک درد شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس دعا کا سب سے جو مین کام ہے وہ ہے علامات کا دب کر کسی اور بیماری کی شکل میں اظہار ہو جانا۔ اگر دل میں درد ہو اور ساتھ جوڑوں کی درد بھی ہو تو وہاں پر لیڈمپال، اورمیٹ اور کالبیاں وغیرہ ایسی دعائیں ہیں جن کا اس دعا سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بچوں میں سوکھا پن پایا جاتا ہے، لیکن یہ عام طور پر کم ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا سوکھا پن ہمیشہ جسم کے نچلے حصے سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا یہ چہرے کی طرف آتا ہے، اور چہرہ سب سے آخر میں سوکھتا ہے۔ جیسے کہ لائکوپوڈیم، نیٹمیور اور سورائنم میں بالکل اس سے برعکس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو سوکھا پن ہے وہ اوپر والے حصے سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ دعا پروسی میں، پھیپھڑوں میں پانی پڑنے میں یہ بہت مفید دعا ہے۔ جب وہاں پر درد ہوتی ہے اور برائیونیا اپنا کام پورا نہیں کرتی تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس میں جوڑوں کی درد دب جانے کی وجہ سے اگر یہ علامات پیدا ہوئی ہو تو یہ برائیونیا سے پہلے درجے میں آ جاتی ہے۔ برائیونیا کا وہاں پر کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر ایبروٹینم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں معدے میں جلن بھی پائی جاتی ہے اور ایسا درد پیدا ہوتا ہے جیسے زخم ہو اور قے ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے ان علامات میں بھی آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تکلیف کا اپنی جگہ بدلنا اور شکل بدلنا یہ ایبروٹینم میں بہت زیادہ ہائی لیول تک یعنی کہ اس پہ پایا جاتا ہے۔ اگر کن پیڑے دب جائیں اور مردوں کے فوتوں میں اور عورتوں میں چھاتیوں میں آ جائیں تو ایسی حالت میں کاربویج یا پلساٹیلا سے اگر آرام آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اگر یہ دعائیں ناکام ہوں تو اس دعا ایبروٹینم کا وہاں پہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسا مریض جو کہ کاربویج اور پلساٹیلا سے ٹھیک نہ ہوا ہو وہ ایبروٹینم دینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔
ایبروٹینم کا مریض اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے جب تک اسے لوز موشن ہوتے رہتے ہیں. جب بھی یہ لوز موشن دب جاتے ہیں تو اسے بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے یا جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خون کا اخراج ہو تو ایسی حالت میں بھی ایبروٹینم بہت زیادہ مفید ہے. ایبروٹینم کا مریض ہمیشہ سرد مزاج ہوتا ہے اور سرد مرطوب موسم برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کمر کے دردوں کی شکایت رہتی ہے. اس موسم میں اسے کمر درد کی شکایت زیادہ رہتی ہے اور اس کی تکلیف اکثر رات کے وقت بڑھتی ہے. اسے اگر لڑکوں کے فوتوں میں پانی بھر جائے، ہائیڈروسیل ہو جائے، تو یہ بھی وہاں پہ بہترین کام کرتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کی ناف اگر وہاں سے خون آنا شروع ہو جائے تو وہ اس کا بھی علاج کرتی ہے اور خون کو روک دیتی ہے. اس وقت تک یہ مریض بالکل ٹھیک رہتا ہے جب تک اسے لوز موشن رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موشن دبتے ہیں یا یہ قبض کا شکار ہوتا ہے تو اس کی علامات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ نیٹرم سلف میں اور زنکم میٹ میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. جگہ جگہ تیز درد ہوتے ہیں، خصوصاً اووریز میں اور جوڑوں میں اس میں بہت شدید درد ہوتا ہے. تو دوستو، اصل میں جیسے کہ ہمیں ایسی علامات جو کسی خاص دوائی میں پائی جائیں ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ اگر نکسیر دب جائے یا مہواری دب جائے تو نکسیر آنا شروع ہو جائے تو اس کی دعا برائیونیا ہوتی ہے. یہ علامت صرف اور صرف برائیونیا میں پائی جاتی ہے. اور اگر دست رک جائیں تو جوڑوں کا درد شروع ہو جائے اور جوڑوں کا درد ختم ہونے کے بعد دل کے مقام پر درد ہو تو یہ دعا ایبروٹینم ہوتی ہے. اس کی دعا ایبروٹینم ہوتی ہے. تو ہمیں جو خاص علامات ہوتی ہیں جو کہ دوسری دعاؤں میں نہیں پائی جاتی ہیں، صرف ایک ہی دعا میں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور انہی کی بیس پہ ہم دعا کو سلیکٹ کرتے ہیں اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. دوستو، یہ ایبروٹینم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، ایک چھوٹی سی تصویر تھی تاکہ کم وقت میں آپ ایبروٹینم کو سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.